لاکھوں قدسی گئے کار خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو اپنے انتہائی دلچسپ اور معلوماتی سلسلے فرشتوں کی دنیا میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے پچھلے سلسلے میں پوچھے گیا سوال اور اس کا درست جواب معلوم کرتے ہیں۔ پچھلے سلسلے میں آپ سے سوال پوچھا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رکوع سے اٹھنے سے کون سے فرشتے نے روکا ہوا تھا؟ اس سوال کا درست جواب ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ جن خوش نصیب مدنی چینل کے ناظرین نے ہمیں اس کا درست جواب ارسال کیا تھا، آئیے سب سے پہلے ان کے نام ملاحظہ کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں قدسی گئے کار خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو آج مختلف قسم کے فرشتوں کے بارے میں کچھ روایات بتائیں گے اور ان کے مختلف کام اور ان کی جو جسمانی کیفیت ہے جو روایات کے اندر بیان کی گئی ہے، ہم آپ کو آج وہ بتانے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ نے انتہائی توجہ کے ساتھ دیکھنا اور سننا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سلسلے میں سے ایک سوال بھی آپ سے آخر میں پوچھا کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے ساتھ رہیے اور اپنے چھوٹے چھوٹے مدنی منوں اور مدنی منیوں کو بھی مدنی چینل کی اسکرین کے قریب بٹھا دیجئے۔ ہم آپ کو سب سے پہلے جس فرشتے کے بارے میں بتانے کے لیے جا رہے ہیں وہ بڑا عجیب و غریب فرشتہ ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ایسا ہے کہ اگر اسے کہا جائے کہ تو ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو ایک لقمہ کر لے، اتنا بڑا اور عظیم الشان فرشتہ ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، آپ ذرا توجہ کیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ اسے حکم دے کہ اس پورے ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو ایک لقمہ کر لے، تو وہ فرشتہ ان ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو لقمہ بنا سکتا ہے۔ اور اس کی تسبیح کیا ہے؟ اس کی تسبیح ہے تو پاک ہے جہاں بھی ہے۔ اور ایک اور بہت ہی عجیب و غریب قسم کا فرشتہ ہے جن کا نام ہے سیدنا میتا تروش علیہ السلام۔ کیا نام ہے؟ سیدنا میتا تروش علیہ السلام۔ اس فرشتے کی پتہ ہے ڈیوٹی کیا ہے؟ اس فرشتے کی ڈیوٹی ہے کہ وہ پردوں پر نگران رہے، اس طرح سے گویا وہ ساتوں آسمان کے پردوں کا سربراہ ہے۔ حضرت ربیع بن انس فرماتے ہیں کہ پہلا آسمان جمع شدہ لہر ہے۔ ابھی کن کن چیزوں کے بنے ہوئے یہ ذرا سماعت کیجئے گا۔ پہلا آسمان جمع شدہ لہر ہے، دوسرا سفید مرمر کا ہے، تیسرا لوہے کا ہے، چوتھا آسمان تانبے کا ہے، پانچواں آسمان چاندی کا ہے، چھٹا آسمان سونے کا ہے اور ساتواں آسمان سرخ یاقوت کا ہے۔ یہ نام ذرا دوبارہ سماعت کر لیجئے کہ پہلا جو آسمان ہے وہ جمع شدہ لہر ہے، دوسرا آسمان جو ہے وہ مرمر کا ہے، سفید مرمر کا، تیسرا آسمان لوہے کا ہے، چوتھا آسمان تانبے کا ہے، پانچواں چاندی کا ہے، چھٹا آسمان سونے کا ہے اور ساتواں سرخ یاقوت کا ہے۔ ان کے اوپر نور کے صحرا ہیں، ان کے اوپر کا علم اللہ اور موکل فرشتہ جو پردوں پر موکل فرشتہ ہے اس کو ہے، اور ان کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اس فرشتے کا نام میتا تروش علیہ السلام ہے۔ اس روایت میں اللہ تعالیٰ کے ایک مقرب فرشتے کا ذکر ہے جو ایسے رازوں کا علم رکھتا ہے جو دوسرے فرشتوں کے بھی علم میں نہیں ہے، اور اس فرشتے کا نام آپ نے سماعت کر لیا، سیدنا میتا تروش علیہ السلام۔
اور ایک اور بڑا عظیم الشان فرشتہ ہے، ان کو بھی بڑے توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے، اور ان کا نام ہے سیدنا ریافیل علیہ السلام۔ جی ہاں، سیدنا ریافیل علیہ السلام۔ بعض فرشتے ایسے ہیں جن کی بعض انسانوں سے دوستی ہوتی ہے، جی ہاں، اور یہی فرشتے ہیں حضرت ریافیل علیہ السلام۔ ان کی حضرت ذوالقرنین جو بادشاہ تھے ان سے دوستی تھی، سیدنا ریافیل علیہ السلام۔ حضرت امام ابو جعفر اپنے والد علی بن حسین بن علی بن ابی طالب سے نقل کرتے ہیں کہ ذوالقرنین کا ایک دوست فرشتوں میں سے تھا جس کا نام ریافیل علیہ السلام ہے۔ یہ فرشتہ ان کے پاس آتا ہے اور ان کی زیارت کرتا ہے، تو انہوں نے ایک بار فرمائش کی کہ مجھے بتاؤ آسمان میں تم کس طرح عبادت کرتے ہو۔ حضرت ذوالقرنین نے، یہ ایک عادل بادشاہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا تھا، تو انہوں نے حضرت ریافیل علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے ایک مقرب فرشتے ہیں، تو ان سے پوچھا کہ بتاؤ تم آسمانوں میں کس طرح سے عبادت کرتے ہو۔ تو انہوں نے بتایا کہ آسمان میں کچھ فرشتے قیام میں ہیں جو کبھی نہیں بیٹھیں گے، اور کچھ سجدے میں ہیں جو کبھی سر نہیں اٹھائیں گے، کچھ رکوع میں ہیں جو کبھی سیدھے کھڑے نہیں ہوں گے، اور بعض اپنا چہرہ اٹھائے ہوئے ہیں جو کبھی اپنا سر نہیں جھکائیں گے، وہ ہمیشہ ٹکٹکی باندھے رہیں گے۔ ان کی عبادت یہ کلمہ ہے، اے بادشاہ قدوس جل جلالہ تو پاک ہے، تو ہی فرشتوں اور روح کا پروردگار ہے۔ اے ہمارے پروردگار، جس طرح تیری عبادت کا حق ہے ہم نے اس طرح تیری عبادت نہیں کی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس فرشتے کو رکوع میں رکھا ہوا ہے وہ رکوع میں ہی ہے، جسے سجدے میں رکھا ہوا وہ سجدے میں ہی ہے، جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہی رہے گا، لیکن اس کے باوجود وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ ان کے نام میں مختلف روایت آتی ہیں، ایک جو روایت ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے ریافیل، اور ابو شیخ کے مطبوعہ نسخے میں زیافیل ہے، اور در منصور میں زرافیل ہے، اور در منصور ہی کے ایک نسخے میں زراقیل نام بھی ان کا آیا ہے۔ ایک اور روایت ان کے بارے میں ملتی ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین کا فرشتوں میں سے ایک دوست تھا جس کا نام ریافیل تھا، وہ ہمیشہ آ کر ان کو سلام کہتا، تو اس کو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا، اے ریافیل، آپ کوئی ایسی چیز جانتے ہیں جو عمر میں اضافہ کرے؟ ان کا سوال سماعت کیجئے گا، حضرت ذوالقرنین حضرت ریافیل سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کوئی ایسی چیز جانتے ہیں جو عمر میں اضافہ کرے تاکہ شکر اور عبادات میں اضافہ ہو سکے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے تو اس کا پتہ نہیں، لیکن آپ کی خاطر اس کے متعلق آسمان میں عنقریب سوال کروں گا۔ پھر حضرت ریافیل علیہ السلام آسمان کی طرف چڑھ گئے، بس جتنی مدت اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ رہے، پھر اترے تو بتایا کہ جس کے متعلق آپ نے سوال کیا تھا اس کے متعلق میں نے معلومات کی، تو مجھے بتایا گیا کہ اندھیرے میں اللہ تعالیٰ کا ایک چشمہ ہے جو دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، جس نے بھی اس سے ایک گھونٹ پی لیا وہ کبھی نہیں مرے گا یہاں تک کہ وہ خود ہی اللہ تعالیٰ سے موت کا سوال کرے۔ اور اسے کیا کہا جاتا ہے آپ جانتے ہیں؟ اسے آب حیات کہا جاتا ہے۔ آب حیات کا نام تو شاید آپ نے سنا ہو، تو اسے آب حیات کہا جاتا ہے جس کا حضرت ذوالقرنین کو حضرت ریافیل علیہ السلام نے بتایا۔ ایک اور فرشتے کے بارے میں سماعت کیجئے، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ وہ بھی ہے جو کائنات کی تخلیق کے وقت سے، بڑی حیرت انگیز بات ہے یہ، اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ایسا ہے جو کائنات کی تخلیق کے وقت سے قیامت قائم ہونے تک پتہ ہے کیا کام کر رہا ہے؟ وہ جنتیوں کے لیے زیور تیار کر رہا ہے، یعنی جنتی جنت کے اندر جو زیور استعمال کریں گے وہ فرشتہ کائنات کی تخلیق سے لے کر قیامت تک جنتیوں کے لیے زیور تیار کر رہا ہے، جس زیور کو جنتی جنت کے اندر استعمال کریں گے۔
اور یہ فرشتہ ارواح مومنین کا خزانچی ہے۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مومنین کی ارواح قبض کی جاتی ہیں تو ان کو ایک فرشتے کے سپرد کر دیا جاتا ہے، یعنی جب مومن کی روح قبض کر لی جائے تو اس کو ایک فرشتے کے سپرد کر دیا جاتا ہے جن کا نام رمیائیل علیہ السلام ہے، اور یہ ارواح مومنین کا خازن ہے، یہ مومنوں کی روح کا خازن ہے۔ شیخ تاج الدین بن عطا علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ روایت کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ایسا ہے جس نے کائنات کی ایک تہائی کو پر کر رکھا ہے، یعنی کائنات جتنی بڑی ہے وہ پوری ایک تہائی کو اس نے گھیر کر رکھا ہوا ہے، اتنا بڑا فرشتہ ہے۔ اور ایک فرشتہ ایسا ہے جس نے کائنات کی 2/3 کو پر کر رکھا ہے، اور ایک فرشتہ تو ایسا ہے جس نے ساری کائنات کو پر کر رکھا ہے۔ خود فرمایا جب اس فرشتے نے ساری کائنات کو پر کر رکھا ہے تو باقی 2 فرشتے کہاں ہیں؟ پھر فرمایا اس کا جواب یہ ہے، یعنی سوال خود کیا پھر جواب بھی خود دیا کہ لطائف آپس میں نہیں ٹکراتے، فرشتوں کے جو جسم ہے لطیف ہوا کرتے ہیں تو لطائف آپس میں نہیں ٹکراتے۔ اس کی نظیر یہ ہے کہ کمرے میں ایک دیا روشن کیا جاتا ہے تو اس کی روشنی اس کمرے کو پر کر دیتی ہے، جب اس میں اور دیے روشن کیے جاتے ہیں تو ان کی روشنی آپس میں ٹکراتی نہیں ہے۔ تو سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے کہ فرشتے جو ہے یہ لطیف ہوا کرتے ہیں، لہٰذا ان کے جسم آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر ایک فرشتہ آیا ہے، اس سے پہلے زمین پر کبھی نہیں اترا، صرف وہی پہنچانے کے لیے آیا ہے۔ اس نے اپنا ایک پاؤں، اس کو بڑی توجہ سے سنیے گا، بڑا دلچسپ یہ فرشتہ ہے اور بڑی عظیم الشان شان کا مالک ہے۔ اس نے اپنا ایک پاؤں آسمان پر رکھا جبکہ اس کا دوسرا پاؤں زمین پر موجود تھا، یعنی ابھی دونوں پاؤں زمین پر آئے بھی نہیں ہیں، ایک پاؤں آسمان پر موجود تھا اور دوسرا پاؤں زمین پر تھا، اس کو اس نے نہیں اٹھایا تھا۔ آسمان والا جو پاؤں تھا اس نے اٹھایا ہی نہیں تھا اور ایک پاؤں اس کا زمین پر موجود تھا۔ اتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فرشتہ تھا جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وحی لے کر آیا ہے۔ اور ایک اور بہت عظیم الشان فرشتہ ہے جس کے کان کی لو سے ہنسلی کی ہڈی تک یہ جو فاصلہ ہے نا، اس کا فاصلہ سماعت کیجئے کتنا ہے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کے کان کی لو سے اس کی ہنسلی کی ہڈی تک کا جو فاصلہ ہے وہ تیز ترین پرواز کرنے والے پرندے کے 100 سال کے سفر کے برابر ہے۔ یعنی ہمارا جو فاصلہ دیکھ رہے ہیں کتنا فاصلہ ہے، اتنا سا فاصلہ ہے نا، ایک بالش بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو فرشتہ ہے نا اس کا جو یہ حصہ ہے نا، یہ حصہ سمجھ لیجئے وہ اتنا بڑا ہے کہ ایک تیز ترین پرندہ 100 سال تک اڑتا رہے نا تب جا کر اس کا یہ فاصلہ پورا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا اور عظیم الشان وہ فرشتہ ہے۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی عظیم الشان مخلوقات، ان کی شان آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک اور اہم ترین فرشتے کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور یہ واقعی میں بہت زیادہ حیرت انگیز ہے۔ آپ شاید سنیں گے تو حیرت زدہ رہ جائیں، لیکن چونکہ روایات موجود ہیں اور ہم آپ کے سامنے جو بھی روایت پیش کرتے ہیں وہ باحوالہ ہوا کرتی ہیں اور الحمدللہ مستند ہوا کرتی ہیں۔ چنانچہ یہ حدیث پاک ہم آپ کو بتانے کے لیے جا رہے ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے اس کو سننا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جس کا جو آدھا جسم ہے نا، نصف، وہ آگ کا ہے اور جو بقیہ آدھا ہے وہ برف کا ہے نا حیرت انگیز بات کہ اس کا آدھا جو ہے وہ آگ ہے اور آدھا برف ہے،
دونوں ضدیں ایک دوسرے کی، ایک ٹھنڈک کی ایک گرم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے کو بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ آدھا آگ ہے اور آدھا برف ہے، اور اس کی خبر ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں، کیونکہ ان مخفی چیزوں کی خبریں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کا آدھا جسم آگ ہے اور نصف یعنی آدھا برف ہے۔ وہ یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، اے برف کی آگ سے الفت قائم کرنے والے، یعنی کتنی زبردست بات ہے کہ آگ اور برف میں الفت پیدا ہو گئی، آگ اور برف ایک ساتھ موجود ہیں، ٹھنڈک اور گرمی ایک ساتھ موجود ہیں۔ فرمایا وہ کہتا ہے کہ اے آگ اور برف کے اندر الفت پیدا کرنے والے، آگ برف کی ٹھنڈک اور برف کی ٹھنڈک آگ کی گرمی کو نہیں بجھاتی، ان کے اندر الفت ایسی ہے، اپنے مومن بندوں کے دلوں میں الفت اور محبت قائم فرما۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا وہ بیان کر رہا ہے، اس کی تسبیح یہ ہے کہ اے اللہ تو نے جہاں آگ اور برف میں الفت پیدا کر دی ہے، یہ دونوں ضدیں ہیں جو جمع نہیں ہو سکتی لیکن یہ بھی جمع ہو گئی ہیں، تو یا اللہ تو مومنوں کے دلوں میں الفت اور محبت قائم فرما دے۔ وہ فرشتہ دعا کر رہا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ مومنوں کی محبت، مسلمانوں کی محبت، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے ماں باپ کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دیں، اپنے دل میں ان کی محبت کو اجاگر رکھیں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے صلہ رحمی کی نیت سے انشاءاللہ کریں گے تو اس کی برکتیں دنیا اور آخرت میں ظاہر ہوں گی۔ حضرت ضحاک ایک جلیل القدر تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے، جب وہ اپنی آواز بلند کرتا ہے تو سب فرشتے اس کی تعظیم کی وجہ سے خاموش ہو جاتے ہیں۔ ایسا عظیم الشان فرشتہ ہے کہ جب اپنی آواز کو بلند کرتا ہے تو تمام فرشتے خاموش ہو جاتے ہیں، تو تمام فرشتے اس کی تعظیم کی وجہ سے خاموش ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر اپنے دلوں سے کرنے لگتے ہیں، کیونکہ فرشتے تسبیح خدا میں وقفہ نہیں کرتے۔ ایسا نہیں کہ وہ سارے کے سارے خاموش ہو گئے اور ذکر سے غافل ہو گئے، ذکر سے ہی خاموش ہو گئے، ایسا نہیں، بلکہ وہ اپنے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگتے ہیں۔ عرض کی گئی وہ فرشتہ کیسا ہے؟ فرمایا اس کے 360 سر ہیں اور ہر سر میں 360 زبانیں، یعنی فرشتے کے 360 سر اور ہر سر میں 360 زبانیں ہیں اور ہر زبان میں 360 لغات ہیں، یعنی زبانیں ہیں، ہر زبان جو ہے وہ 360 زبانوں میں بولتی ہے اور ان تمام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کو بیان کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیارے محترم اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے عظیم الشان فرشتے بنائے اور وہ طرح طرح کی بولیوں میں، طرح طرح کے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح میں، اس کی عبادات میں مصروف ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اگر غافل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر سے، اگر غافل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے، تو وہ ایک انسان، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی کثرت کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے اور کم از کم جو فرائض و واجبات ہیں ان کی تو ہمیں پابندی کرنی چاہیے۔ جو ہماری اسلامی بہنیں ہیں وہ گھروں کے اندر نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں، اپنے چھوٹے چھوٹے جو نابالغ بچے ہیں ان کو بھی نماز پڑھنے کی عادت دلوائیں، اور جو سمجھدار بچے ہیں تو ان کے والد صاحب کو چاہیے کہ خود بھی باجماعت مسجد میں پہلی صف میں مدینہ پر عمل کرتے ہوئے پہلی صف میں نماز پڑھیں، اور اپنے سمجھدار بچوں کو بھی مسجد میں لے کر جائیں اور ان کو نماز کا عادی بنائیں، تاکہ اگر ابھی سے وہ نماز کے عادی بن جائیں گے تو اس کے بعد بڑے ہو کر بھی وہ نماز پڑھتے رہیں گے۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ بعض آسمانوں میں کچھ فرشتے ایسے ہیں جو سب کے سب تسبیح کرتے ہیں، اور کوئی تو تسبیح کرتے ہوئے سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے۔ ایک آسمان میں ایسا فرشتہ ہے جس کی کنکریاں زمین کے ذرات اور آسمان کے ستاروں کی تعداد میں آنکھیں ہیں، یعنی جس کی زمین کے ذرات اور آسمان کے ستارے، جتنے زمین میں ذرات ہیں، جتنے آسمان میں ستارے ہیں، تو اس فرشتے کی آنکھیں اتنی ساری ہیں۔ ہر آنکھ کے نیچے ایک زبان ہے اور 2 ہونٹ ہیں، اور جو ایسی زبان میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کہتی ہے جس کو دوسری زبان سمجھ نہیں سکتی، اور عرش بردار فرشتوں کے سینگ ہیں، ان کے سینگوں اور سروں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے،
اور عرش ان کے سینگوں پر ہے۔ تو پیارے پیارے مدنی منوں اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ کتنے عظیم الشان فرشتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتنا بلند مقام اور مرتبہ دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی عظیم ان کی خلقت فرمائی۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات میں مصروف ہمتن کوش، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان کو دیکھتے ہوئے ترغیب حاصل کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائیں۔ پیارے سائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور ہمارے پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیاں، آپ کو معلوم ہے کہ اپنے سلسلے کے اختتام پر ہم آپ سے ایک سوال پوچھا کرتے ہیں اپنے اسی سلسلے سے متعلق، تو تیار ہو جائیے اور مدنی چینل کی اسکرین پر موجود نمبر پر اس کا درست جواب ہمیں ہاتھوں ہاتھ ارسال کیجئے۔ ممکنہ صورت میں انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں آپ کا نام ہم مدنی چینل کی اسکرین پر پیش کریں گے۔ آج کا سوال سماعت کر لیجئے۔ اس فرشتے کا نام بتائیے جس کی انسانوں سے دوستی ہوتی ہے۔ اس کے ہم نے 2-3 نام بھی آپ کو بتائے تھے، لیکن جو معروف نام ہے آپ نے وہ ہمیں بتانا ہے۔ اس فرشتے کا نام بتائیے کہ جس کی انسانوں سے دوستی ہوتی ہے، اور وہ حضرت ذوالقرنین کے پاس اکثر آیا کرتے تھے، اور ان کی ان سے دوستی بھی تھی، اور حضرت ذوالقرنین نے ان سے ایک سوال بھی پوچھا تھا جس کا جواب انہوں نے آپ کو لا کر دیا تھا۔ تو جلدی سے آپ فون اٹھائیے اور اسکرین پر موجود نمبر پر یا ای میل ایڈریس پر اس سوال کا درست جواب ہمیں ارسال کیجئے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم اپنے سلسلے کے اختتام میں آپ کو ایک کفریہ کلمات بھی بتایا کرتے ہیں، وہ کفریہ کلمات سماعت کیجئے۔ فرشتوں کو قدیم ماننا یعنی ہمیشہ ہمیشہ سے ماننا یا خالق جاننا، یہ کفر ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ فرشتے ہمیشہ ہمیشہ سے ہیں، قدیم ہیں، یا وہ خالق ہے معاذ اللہ، تو ایسا سمجھنا کفر ہے۔ اسی لیے ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور سارے کے سارے حادث ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں قدسی گئے کار خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھر